جو ہے اس کی نماز روکے گی، اگر اس کی نماز درست نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر انسان، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ جس طرح ایک جسم کے اندر دو دل جمع نہیں ہو سکتے، فرمایا کہ اسی طرح فرمایا کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح ایمان اور کفر جو ہے جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک نیکی اور بدی جو ہے، برائی جو ہے، یہ بھی ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی کہ انسان ادھر سے نماز پڑھے، اللہ کی عبادت بھی کرے اور ادھر سے برائیوں کے کام بھی کرے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت صرف رمضان کے اندر نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے اندر مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر جو ہے بہاریں ہوتی ہیں، اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو اللہ کے گھر ویران ہو جاتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ صرف رمضان کی عبادت کے لیے مسجدیں، یہ مسجدیں انسان کے لیے دن کے اندر 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی ہے، ان کو آباد کرنا ہے 5 وقت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، میرے صحابہ یہ بتائیے، ایک شخص، کسی شخص کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر چلتی ہو اور وہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جو دن میں 5 مرتبہ نہائے گا، ایک مرتبہ نہانے سے انسان کے جسم کے اوپر میل جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو 5 مرتبہ غسل کرے گا اس کے جسم کے اوپر میل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا میرے صحابہ اسی طرح جو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑتے، گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز 5 وقت اللہ نے فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی من مانی نہیں کرتا، دل کیا تو پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی، سوئے رہے، صبح کی نماز کے ٹائم سوئے رہے، عصر کی نماز کے ٹائم سوئے رہے، عشاء کی نماز کے ٹائم مصروف رہے، ظہر کی نماز کے ٹائم دکان کے اوپر دکانداری کے اندر مصروف رہے۔ ہاں ادھر سے گاہک آ گیا ہے، ادھر سے کسٹمر آیا ہے، اب دل نہیں کرتا نماز کے لیے جانے کو، کیونکہ ادھر پیسے آ رہے ہیں، ادھر کیا ملے گا، چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ لیکن بھائیوں، جو لوگ نماز کے لیے دنیا کو ٹھکرا کے آتے ہیں، اللہ اس دنیا کو ان کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ہم کس کو ٹھنڈک سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے نبی کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے کیا کیجیے؟ نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ اللہ اکبر۔ نماز جو ہے یہ ضروری ہے بھائیوں، یہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان کھانا نہ کھائے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ جو عبادت کرتے ہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے آتا ہے بھائیوں؟ اور فرمایا کہ جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں
اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، جن کو اللہ نے جنت الفردوس عطا کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بہت بڑا نیکی کا عمل کرنے والے، فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جو نماز پڑھتا ہے تحقیق وہی کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ صاف کر لیا گناہوں سے۔ گناہ انسان کے ناخنوں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انسان گناہوں سے بھرا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نماز وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے سے اس کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندہ صبح کی نماز ادا کرتا ہے، پھر صبح سے لے کے ظہر تک اگر اس کے کوئی گناہ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ درمیان کا جتنا حصہ ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں دو نمازوں کے، فرمایا اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلی وہ حدیث فرمایا کہ جس کے گھر کے سامنے سے نہر چلتی ہو تو غسل کرے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری یہ حدیث فرمایا کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک فرمایا کہ درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز کا اللہ کی عبادت کا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے گناہ جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، فرمایا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جو بندہ نماز کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے، فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر لے۔ وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے ان میں سے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے اس کو کہ کب اذان ہو، کب نماز کا ٹائم ہو، میں مسجد کے اندر جاؤں، اپنے رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکاؤں، اپنے سر کو جھکاؤں، رب کے سامنے جھکوں، میں رب سے باتیں کروں، رب سے مانگوں، میرا رب مجھے عطا کرے۔ فرمایا کہ یہ شخص رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے، جو ہے کس کے ساتھ؟ مسجد کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہوگا تو اسی کا دل ہی لٹکا رہتا ہے مسجد کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا یہ بھی اللہ کی عبادت کا فائدہ ہے کہ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد کے ساتھ دل لگاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ محشر کے میدان کی جو سختی ہے، فرمایا اللہ اپنے اس بندے کو ان ساری سختیوں سے بچا کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا وہ شخص، اللہ اکبر، فرمایا کہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی کے اندر نمازیں، یہ جوانی میں نمازیں پڑھتا تھا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پہلا فائدہ یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ماں جو ہے اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ یہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ آج اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عبادت کے فائدے ہی فائدے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، قیامت کے دن کی سختیوں سے یہ محفوظ ہو رہا ہے، دل لگا رہتا ہے مسجد کے ساتھ، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرمایا نمازیں چھوڑتا نہیں ہے، اپنی من مانی نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ دین میں 5 نمازیں فرض ہیں تو یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، صبح کی نماز،